بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو ایک اللہ والے نے اپنا وفادار طوطا ہوٹل کے مالک کو کیوں دے دیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک آدمی ایک ہوٹل کا مالک تھا، اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، سب نوکر اس کے وفادار تھے۔ ایک دن ایک اللہ والا مسافر ہوٹل میں آتا ہے اور وہ ہوٹل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہوٹل کا مالک جب پاس سے گزرنے لگتا ہے، اس کی نظر اس اللہ والے مسافر پر پڑی جو پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی اللہ والے مسافر سے پوچھتا ہے، بھائی صاحب کیا بات ہے، پریشان کیوں بیٹھے ہو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ والے نے جواب دیا کہ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہوٹل کے مالک نے کہا، آپ کھانا کھا لو، پیسے رہنے دو۔ اللہ والے نے جواب دیا، میرے پاس یہ طوطا ہے، آپ یہ طوطا رکھ لو، یہ بولنے والا طوطا ہے، آپ کا وفادار رہے گا، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہوٹل کے مالک نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ والے مسافر نے کھانا کھا لیا اور طوطا ہوٹل کے مالک کو دے دیا۔ مالک نے وہ طوطا اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مالک کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا، وہ طوطے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس بچے نے طوطے کو اپنا دوست بنا لیا۔ مالک اس طوطے سے بہت خوش رہتا تھا کیونکہ طوطا بہت مزے کی باتیں کرتا تھا۔ روزانہ کام پر جانے سے پہلے طوطے سے ملاقات کرتا اور واپس آ کر اپنے طوطے کے پاس جاتا تو اسے دانا اور پانی ڈالتا۔ طوطا مالک اور اس کے بچے کی غیر موجودگی میں بہت اداس رہتا تھا۔ جب وہ دونوں گھر واپس آتے تو طوطا بہت خوش ہوتا، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور سیٹیاں بجاتا اور کھلکھلا کر ہنستا۔ اس طرح سب خوش رہتے اور طوطا بھی بہت خوش رہتا تھا۔ ایک دن مالک اور اس کے بچے کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی گھر میں آیا جسے طوطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیوی اس اجنبی کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے کر چلی گئی۔ طوطا حیران پریشان ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے جسے لے کر مالکن کمرے میں چلی گئی ہے۔ وہ اجنبی شخص شام تک مالکن کے پاس رہا اور مالکن کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ طوطا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اجنبی شخص مالک کے گھر واپس آنے سے کچھ دیر پہلے چلا گیا۔ یہ سلسلہ روزانہ شروع ہو گیا۔ وہ شخص روز مالکن کے پاس آتا اور مالک کے گھر واپس آنے سے چند منٹ پہلے چلا جاتا تھا۔ یہ سوچتا ہے کہ میں مالک کو بتا دوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک اجنبی شخص آتا ہے اور آپ کی بیوی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن مالک جب شام کو گھر واپس آتا ہے، طوطا مالک کو تھکا ہارا دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ چند دن کے بعد طوطے کو غصہ آیا تو اس نے اجنبی شخص سے پوچھا، آپ کون ہو اور ادھر روزانہ کیوں آتے ہو؟ مالکن پریشان ہوگی، وہ بھول چکی تھی کہ یہ طوطا بولتا ہے۔ اس نے جلدی سے گھبرا کر کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ مالکن نے طوطے کو جواب دیا، جبکہ طوطا یہ جانتا تھا کہ اجنبی شخص مالکن کا بھائی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے گھر واپس آنے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن وہ اجنبی شخص نہیں آتا۔ طوطے نے دیکھا ایک دن وہ اجنبی شخص پھر آ گیا۔ مالکن نے اور اجنبی شخص نے سوچا کہ ہم طوطے کو مار دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوطا میرے شوہر کو سب کچھ بتا دے اور وہ مجھے چھوڑ دے۔ مالکن اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کا خاوند بہت امیر انسان تھا
اور اس کا عاشق غریب انسان تھا، اس لیے وہ اپنے عاشق کو شوہر کی غیر موجودگی میں بلاتی تھی، اسے روپے پیسے دیتی تھی اور اجنبی شخص کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی تھی۔ اس طرح شام تک اجنبی شخص رہا، پھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب اجنبی شخص آتا ہے تو طوطا اسے کہتا ہے، کمبخت تو پھر آ گیا۔ تو اجنبی شخص طوطے کو کہتا ہے کہ تیرا میں بندوبست کر کے آیا ہوں۔ مالک کی بیوی نے طوطے کو پنجرے سے نکالنے کے لیے پنجرا کھولا، طوطا اڑ گیا۔ مالکن بہت خوش ہوگی کہ طوطے سے جان چھوٹ گئی، لیکن طوطا گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنے مالک کا انتظار کرنے لگا۔ اور طوطا دل میں سوچتا ہے کہ انسان کتنے بے وفا ہوتے ہیں۔ شام کو جب مالک گھر آتا ہے، وہ خالی پنجرا دیکھ کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ طوطا کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں طوطے کو دانا اور پانی ڈالنے کے لیے پنجرا کھولا، طوطا اڑ گیا۔ مالک بہت پریشان ہو گیا اور کہا کہ پرندے وفادار نہیں ہوتے۔ مالک کا بیٹا پنجرا خالی دیکھتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا طوطا لا کر دو۔ مالک اپنے بیٹے کو چپ کروا دیتا ہے۔ اس طرح طوطا یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے دن مالک جب ہوٹل میں جانے لگتا ہے، طوطا مالک کے پیچھے پیچھے ہوٹل تک پہنچ جاتا ہے، پھر واپس آ کر درخت میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اجنبی شخص مالک کے گھر میں داخل ہوتا ہے، طوطا اڑ کر مالک کے ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے اور مالک کے سامنے والی کھڑکی میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب مالک نے اپنا طوطا دیکھا تو بہت خوش ہوا اور جلدی سے اٹھ کر اپنے طوطے کو پکڑنے لگتا ہے، لیکن طوطا اڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ مالک بھی طوطے کے پیچھے پیچھے گھر آتا ہے۔ مالک پھر طوطے کو پکڑنے لگتا ہے، طوطا اڑ کر گھر کے صحن میں بیٹھ جاتا ہے۔ مالک جب گھر کے صحن میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی حسین و جمیل بیوی کمرے کے اندر کسی غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوتی ہے اور بدکاریوں میں مصروف ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت دکھی ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اسلام میں زنا کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت بری راہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص زنا کرتا ہے، اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر اٹھ جاتا ہے اور بعد توبہ واپس آتا ہے۔ ہوٹل کا مالک بہت پریشان ہو گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی اپنی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ طوطے نے جب مالک کو دکھی دیکھا تو وہ واپس آ گیا اور مالک کے بیٹے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ طوطے نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان بے وفا ہوتے ہیں، پرندے اور جانور بے وفا نہیں ہوتے۔ طوطے نے اپنے مالک کو ثابت کر دیا کہ وہ وفادار ہے۔ اس طرح ہوٹل کا مالک اور بیٹا طوطے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔